والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. معزز حاضرین، جیسے کہ تقریر کے درمیان سیاسی لوگوں کے آنے کی وجہ سے اس تقریر کو منقطع کر دیا گیا. انشاءاللہ اس کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور جو لوگ ادھر ادھر ہیں، غیر ضروری ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد میں سے جو بھی ہیں وہ بھی یہاں اگر پنڈال میں بیٹھ جائیں تاکہ بات بولنے میں اور بات سننے میں تھوڑا اچھا رہے. بارک اللہ فیکم. اور جیسا کہ میں ایک بات ضمناً بتا رہا تھا کہ آج ہماری مسجدوں میں جو اذانیں گونج رہی ہیں، لوگ اگرچہ کہ اسے منع کرنے کے لیے کورٹوں تک جا رہے ہیں. مسجد میں اذان نہیں ہونا اور مسجدوں میں مائک بند کر دینا، اذان مائک میں نہیں دینا، اس لیے بہت سارے جگہ کورٹ میں ڈالا گیا. تو باقاعدہ ہائی کورٹوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ اذان جیسا پہلے سے جاری ہے اور اب بھی رہے گی اور قیامت تک رہے گی انشاءاللہ. تو یہ بات جو غیروں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اذان ضروری ہے، ہمارے کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا، جس طریقے سے آج اذان ہمارے لوگوں کو فائدہ مند نہیں ہو رہی ہے، غیروں کے لیے فائدہ مند ہو رہی ہے. چاہے وہ مزدور کھیتی میں کرنے والے ہوں، چاہے وہ کھیتی گھر کا بلڈنگ کا کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ روڈ وغیرہ کا کام کرنے والے ہوں، 1 بجے کی اذان کا انتظار کرتے ہیں. جیسے ہی 1 بجے مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، فوراً جو بھی ہاتھ میں جو بھی کام کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں اسے پھینک کر وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں دوسرا کام. تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری اذان سے مسلمانوں کو اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے جتنا فائدہ غیر اٹھا رہے. تو اس کا مطلب ضروری یہی ہے کہ ہمارے مسلمان جیسے ہی اذان ہو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آ جانا ضروری. انشاءاللہ العزیز آئیں گے کیا بھائی؟ انشاءاللہ. دوسری بات میں یہ بتا رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جماعت اہل حدیث کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، صحابہ سے محبت نہیں کرتے اور بزرگوں سے محبت نہیں کرتے. یہ بات بالکل جھوٹی بات ہے. اس کے جھوٹ ہونے میں جیسا اب اس وقت سورج ہے اور روشنی ہے، جتنا یہ سچ ہے اتنا ہی یہ بھی سچ ہے کہ مسلمانوں میں جماعت اہل حدیث کے لوگ نبی سے محبت نہیں کرتے اور صحابہ سے محبت نہیں کرتے اور اللہ کے دوستوں سے محبت نہیں کرتے. بالکل جھوٹی بات ہے. اب آئیے محبت کا تقاضا کیا ہے، یہ 2 باتیں عرض کر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ ہمارے سامنے مولوی صاحب ہیں، ان کا بیان ہمیں سننا ہے تو کہنے سے زیادہ سننے کی ضرورت ہے، اس لیے میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، دراصل یہ یہودیوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہودی ہم کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں، اللہ ہم دنیا میں کیا بھی کام کرنے دو ہمیں معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا. تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تمہارے پاس کوئی اگریمنٹ اللہ لکھ کو دیا ہے، کوئی معاہدہ ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ ایسا ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسلمان ہو چاہے جو بھی ہو، اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی پر ایمان لائیں گے، یہ طریقے پر چلیں گے، اسے ہی جنت ہے. ورنہ کسی خاندان میں پیدا ہونے سے، کسی نبی کا نام لگا لینے سے، کوئی اور کچھ ہونے سے جنت نہیں ملنے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تحبون اللہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم حقیقت میں واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی،
میری اتباع کرو، میرے راستے پر چلو، میرے طریقے پر آ جاؤ، اتباع میری رہو، تو تم کو اللہ کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے بھی محبت کرے۔ تو میرے محترم دوستو، عزیز نوجوانوں، یہ اللہ کی محبت ہو گئی۔ اللہ کی محبت کا اظہار نبی کی اتباع میں ہے، ایک بات واضح ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا تقاضا ہے، وہ کیا چاہتی ہے محبت؟ دیکھیے، اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہماری ماں سے ہماری محبت ہو، ہمارے باپ سے ہماری محبت ہو، ہمارے بھائی بہن سے ہماری محبت ہو، اگر کسی سے اگر ہم زیادہ محبت کرتے ہیں، جیسے ہم اپنی ماں سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، اگر ہمیں ماں اگر رات میں بھی کہے بیٹا مجھے ابھی یہ چیز چاہیے، رات ہے، کرنٹ چلا گیا ہے، 9 بج گئے ہیں، دکان بہت دور ہے، لیکن محبت یہ کہتی ہے کہ میری ماں کی محبت میں مجھے جا کر وہ چیز لانا ہے اور میری ماں کی خدمت میں مجھے پیش کرنا۔ یہ محبت کا تقاضا ہو، ماں کی محبت کا تقاضا ہے کہ ماں اگر کسی بات کا حکم دے تو فوراً اسے تعمیل کرے۔ اور اگر باپ سے کسی کی محبت ہو، باپ یہ کہے کہ بیٹا مجھے فلانی چیز چاہیے، تو باپ جو کہتا ہے تو اسے لا کر دیں اور اس کی خدمت میں پیش کریں اور اسے اس کے دل کو خوش کریں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے ماں سے بہت محبت ہے، مجھے باپ سے محبت ہے، میرے ماں باپ سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن کہے باپ بیٹا مجھے بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلاؤ، کھانا نہیں کھلاتا ہے، بیٹا مجھے پیاس لگ رہی ہے مجھے پانی پلاؤ، پانی نہیں پلا رہا ہے، بیٹا کہتا ہے مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے مجھے چادر اڑاؤ، چادر نہیں اڑا رہا ہے، بیٹا مجھے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے نہیں آ رہا، تھوڑا گرم پانی کا انتظام کرو، وہ انتظام نہیں کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے ماں سے محبت ہے، مجھے باپ سے محبت ہے، کیا یہ محبت ہے؟ یہ تو جھوٹ ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں جتنے لوگ بھی محبت کرتے ہیں کسی سے، اس کی محبت میں اس کی مانگی ہوئی چیز اور کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آدمی اپنی طاقت پوری لگا دیتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے ہماری محبت ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہونی چاہیے اور آپ کی محبت کا تقاضا کیا ہے، یہ خود حدیث بیان کرتی ہے، یہ میں نہیں بول رہا ہوں۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ ایک لمبی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے میرے بچے، اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ کسی کے خلاف غیر ضروری تمہارے دل میں کچھ بھی نہ ہو، تمہارا دل صاف رکھ سکتے ہو، تم اپنے دل میں کسی کے خلاف کچھ بھی نہ رکھ سکتے ہو، تو ایسا رکھو، ایسا ہی کرو، یعنی ہر آدمی کے متعلق تمہارا دل صاف ہو، اور ایسا کر سکتے ہو تو ضرور کرو، اور ایسا کرنا میری سنت ہے۔ کسی کے بھی خلاف کچھ بھی دل میں بغاوت حسد بغض نہیں رکھنا، یہ میری سنت ہے، وَهَذَا مِن سُنَّتِي فَمَنْ أَحَبَّ مِن سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پر، میری سنت سے محبت کیا تو گویا مجھ سے محبت کیا۔ کس سے محبت کرنا؟ سنت سے محبت کرنا آپ سے محبت کرنے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروں گا لیکن آپ کی سنت سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں عمل نہیں کروں گا، میں کچھ بھی پھیلاؤں گا نہیں، سنتیں نہ عمل کروں گا نہ لوگوں تک پہنچاؤں گا، تو وہ اس کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گیج رکھا ہے، ایک معیار رکھا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرنے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو میری محبت، میری سنت سے محبت، میرے سنت پر عمل سے محبت، میرے سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ صحیح اور سچا ہے۔ اور کوئی سنت پر عمل نہیں، صرف اگر کہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، نبی سے فلاں کرتا ہوں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ جس طریقے سے ماں باپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، ان کو کھانا جس وقت ضرورت پڑے تو ان کو کھانا دے، ان کو دوائی دے، ان کو پانی دے، ان کی خدمت کرے، ان کے لیے پیر دبائے، ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، جو کچھ ان کی مانگ ہے وہ پوری کرے، یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سنتوں پر عمل کریں، اور یہی محبت نبی ہے، محبت نبی ہے، تو اسی طریقے سے ہم کو بھی محبت نبی کے لیے سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ کی اتباع کے بغیر کوئی بھی ہماری نیکی قبول نہیں ہوگی۔
دیکھیے ابو طالب، جناب ابو طالب یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں. کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں. میرے بھائیوں، ہم کیا کریں گے ان کی خدمت، ہم کیا کریں گے ان کی محبت؟ یہ بیکار لوگوں سے ہمارے دعوے ہو سکتے ہیں، لیکن چاچا نے اپنی جان کو فدا کر دیا، اپنے مال کو فدا کر دیا، اپنے بچوں کو اپنے بھتیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر لگا دیا، اپنی جان بھی لگا دیا، مال بھی لگا دیا، اپنے اولاد کو بھی ان کی حفاظت کے لیے رکھ دیا، ان کے لیے بہت کچھ کیے، ایک بھتیجا ہونے کے ناطے سے بہت کچھ محبت کیے، لیکن نبی ہونے کے ناطے سے کلمہ نہیں پڑے، اس زاویے سے آپ سے محبت نہیں ہوئی. لیکن وہ محبت پیسہ، جان، بچے، سب کچھ، اپنی عزت سب داؤ پر لگا کر بھی فائدہ مند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتے ہیں، چچا کی محبت رہتی ہے، بہت کچھ ہونے کے باوجود کلمے سے محبت نہیں ہے، سنت سے محبت نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، جاتے کہاں ہیں؟ جہنم میں جاتے ہیں. تو پتا چلا کہ صرف آپ کی ذات کی محبت کافی نہیں ہوتی ہے ایک پکا مومن ہونے کے لیے، بلکہ آپ کی ذات کی محبت ضروری ہے. آپ کی ذات کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی سنت سے محبت، آپ کے گھر والوں سے محبت، آپ کے اہل بیت سے محبت، آپ کے باتوں سے محبت، آپ کے قول و قرار سے محبت. ہم عمل کریں تبھی جا کر ہماری محبت اس کا تقاضا پورا کر سکتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، صرف محبت کے ڈھکولے تازے واضح کریں اور آپ کی محبت کے نام پر بہت کچھ کریں. نعوذ باللہ میں نے دیکھا کہ عید میلاد کے نام پر 6 شو فلم کے چلا رہے ہیں اور وہ بھی اعلان کریں سوشل میڈیا میں. یہ کیسی محبت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے یہ مذاق ہو گیا نبی کی ذات کے ساتھ، نبی کے سنت کے ساتھ، نبی کے افعال و اقوال کے ساتھ یہ مذاق ہو گیا. ایسے مذاق کا دفاع کرنا بھی ہر مسلمان، ہر ایمان والے کا فرض بنتا ہے. میرے محترم دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کی ذات سے بھی ہماری محبت ہونی چاہیے. نہیں نبی کون کہ ہم نہ معلوم نہیں کیا کہ بدے سے عمل کر لیتے، یہ بھی نہیں چلتا. نبی کی ذات سے بھی محبت کرنا ہے. اگر آپ کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی بولتا ہے تو اس کے خلاف ہم اعلان جنگ ہی کر دیں گے. آپ کے خلاف کوئی جملہ برداشت نہیں ہو سکتا. آپ کی ذات کے خلاف، آپ کے ازواج مطہرات کے خلاف، آپ کے اقوال کے خلاف، آپ کی باتوں کے خلاف اگر کوئی جملے کستا ہے تو یقیناً وہ اپنے آپ کو ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے. تو میرے محترم دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے متعلق بھی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میں جب تک تمہارے پاس محبوب نہ بن جاؤں، یعنی تمہیں سارے مسلمان مل کر میرے سے محبت کرنا، اگر تمہارے باپ کی محبت میرے سے محبت سے زیادہ ہو گئی، تمہارے بچے کی محبت میری محبت سے زیادہ ہو گئی، تو تمہارا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. ساری دنیا کی چیزوں، ساری دنیا کے لوگوں سے مل کر بھی میری محبت تمہارے دل میں رہنا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، میری ذات سے چھوڑ کر تمہیں سب سے زیادہ میرے پاس پیارے ہیں. میری ذات کی بات الگ ہے، میرے باعث تمہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، ابھی تم پورے ایمان والے نہیں ہوئے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اب میری ذات سے بھی آپ زیادہ محبوب ہیں. میری ذات کی ضرورت پڑی آپ کے سامنے گرانے کی تو میری ذات بھی گر جائے گی، سارے لوگ ہو جائیں گے نیچے، لیکن آپ کی ذات کو میں اونچا رکھوں گا. آپ کی ذات اقدس میرے سامنے اونچا رہے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں اب تم پورے ایمان والے ہو. تو پتا چلا کہ آپ کی ذات، یعنی کہ آپ کی شخصیت، آپ کی ویکتتو، آپ کی سیلفزم، آپ کی پرسنالٹی، یہ سب سے آپ سے محبت ہماری کرنا ہے. صرف نام کا اگر کوئی کہتا ہے تو یہ سب بیکار ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. آپ کی سنت ہے کہ صبح کے وقت میں اذان سے پہلے اٹھ کر کے وضو کرنا آپ کی سنت ہے. آپ کی سنت اور آپ کی محبت کا دعویٰ بھرنے والے سورج نکلنے کے بعد اگر کوئی اٹھتا ہے تو یہ کیسی محبت ہے؟ سورج نکلنے کے بعد وہ تو شیطان نے پیشاب کیا تو اٹھ گیا، ورنہ نبی کی محبت، نبی کی سنت کی محبت کچھ بھی تیرے دل میں نہیں ہے. میرے محترم دوستو، عزیز و نوجوانوں، یہ محبت ہمیں بتاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں ہماری محبت اتنی ہے
کہ ہم رات میں بھی آپ سے محبت کریں، دن میں بھی کریں، اجالے میں بھی کریں، اندھیرے میں بھی کریں، تنہائی میں بھی کریں اور لوگوں کے سامنے بھی کریں۔ آپ کی ذات سے محبت، آپ کی سنتوں سے محبت، یہ دونوں کا تقاضا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ بغیر عمل کرے کہ اپنے آپ کو اگر ہم یہ دوسری باتیں کہتے رہیں کہ ہماری محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ ایسے بیکار ڈھگوسلے دعوے کرنے سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہونے والا ہے۔ اور آخری بات میں سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت یعنی آپ کی حدیث، آپ کا کام، جو بھی کام ہے ہمارے لیے جو مقرر کیا گیا، جیسے وضو کرنا، تیمم کرنا، اور اسی طریقے سے غسل کرنا، اور اسی طریقے سے نماز کے ارکان، جو بھی سنت ہے، یہ سنت یہ سب ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ حدیثوں میں پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں ایک بات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی میری بات کو سنا اور اس کی حفاظت کیا اور اس پر عمل کیا اور دوسروں تک پہنچایا، کما سمیا، جیسا اس نے سنا تھا بغیر کچھ کمی زیادہ کیے کہ اس نے سنا دیا، نظر اللہ عمران، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو خوش و خرم رکھے گا، تر و تازہ رکھے گا، انہیں خوش رہے گا ہمیشہ۔ کون؟ سمیا مخالتی، میری بات کو سنا، یہ ایک حدیث کو سنا۔ یہ حدیث کہیں بھی سن سکتے ہیں، مسجد میں نماز کے بعد بھی درس سن سکتے ہیں، بچہ آپ کے گھر میں سنا دیا آپ سب بھی سن سکتے ہیں، آپ اپنے فون میں بھی سن سکتے ہیں، یا ایسے اسٹیج پر سے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ کہیں بھی آپ ایک حدیث سنے، اسے سن کر عمل کیے، عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچا دیے، تو آپ کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ نظر اللہ عمران سمیا مقالتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سنا، میری ایک حدیث کو سنا، ثم وعاها، پھر اس کی حفاظت کیا، ثم اداها، پھر اسی طریقے سے لوگوں کو سنایا جیسا سنا تھا وہ۔ ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے لیے بڑی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ حدیث کو سننا، اس پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ اصل آپ کا مقصد ہے زندگی کا، نہ کہ بیکار محبت دعویٰ کرنے کا۔ اس وجہ سے اس بات کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ہمیں ہے تو آپ کے سنتوں سے اور آپ کے احادیث سے اور آپ کے طریقے سے زندگی میں ہر معاملے میں آپ کی سنت ہمارے لیے ایک نمونہ، ایک آئیڈیل، ایک آدرش ہونے چاہیے۔ یہی ہمارا طریقہ ہے محبت کرنے کا، نہ کہ ہم بیکار دعوے کرتے رہیں کہ ہم نبی سے محبت کریں اور آپ کے سنتوں پر عمل نہ کریں اور ایسے ہی بیکار چھوڑ دیں، تو یہ دعویٰ محبت کا نہیں ہوا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت، آپ کے ذات سے بھی محبت، آپ کے سنتوں سے بھی محبت، آپ کی باتوں سے بھی محبت، آپ کے گھر والوں سے بھی محبت، اہل بیت سے محبت، ان تمام چیزوں سے محبت کرتے ہوئے جو تقاضا یہ چاہتے ہیں اس پر کرتے چلے جائیں، جیسا کہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، یا اللہ ہمیں نیک ہدایت عطا فرما، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔